بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا رحمت اللہ قریب من المحسنین۔ یہ جو آیت میں نے تلاوت کی ہے اکثر اپنے بلاگ کے شروع میں یہ میں ہی تلاوت کرتا ہوں، کیونکہ اس آیت کے سحر سے نہیں میں نکل رہا۔ اللہ تعالیٰ کی اس ایک آیت کا مفہوم اور مقصد سمجھتے ہوئے اگر ایک انسان صرف اس کو سمجھ لے، اس کا میں ترجمہ پیش کر رہا ہوں۔ بے شک اللہ کی رحمت قریب ہے محسنین کے جو احسان کرتے ہیں۔ اگر یہ آیت پہ ہی ہم عمل کر لیں تو ہمارا پورا معاشرہ سمجھ جائے۔ اگر ہمیں اللہ کی رحمت چاہیے تو ہمیں لوگوں کے ساتھ احسان کرنا چاہیے، لوگوں کے ساتھ ہم اخلاق پیار احسان اس کی ہلکی سی مدد کرنے سے ہم اگر معاشرے کا نظام آگے بڑھا سکتے ہیں تو اس سے بڑی کوئی بات نہیں، کیونکہ اللہ خود کہتا ہے کہ اس میں شک نہیں کہ اللہ کی رحمت محسنین کے قریب تر ہے، قریب تر۔ ویورس، آج چند ایک واقعات ایسے ہوئے جس پہ مجھے مجبور ہونا پڑا آج کا ولاگ کرنے کے لیے۔ ابھی میں صبح خبریں دیکھ کے آیا ہوں تو اس میں دکھا رہے تھے کہ ایک ہاسپٹل میں وہاں کے وارڈ بوائے نے ایک وکیل صاحب کو روکا کہ آپ یہاں ابھی انٹر نہیں ہو سکتے، یا یہ وارڈ میں ابھی ٹائم نہیں ہے، ہاسپٹلس کے ٹائم ہوتے ہیں۔ تو وکیل صاحب نے باقاعدہ اس کی پٹائی کر دی اور یہ ویڈیو چل رہی ہے۔ اور اسی طرح کا ایک واقعہ چند دن پہلے میں اپنے ایک دوست کی دکان پہ بیٹھا تھا تو ایک وکیل صاحب تشریف لائے، وہ وہاں سے کچھ سامان خریدنا تھا تو وہ کیونکہ میرے دوست کے وہ واقف تھے، ذرا فری تھے ان کے ساتھ، تو اس نے کہا کہ سامان تو آپ کو میں نکال دیتا ہوں، پہلے مجھے یہ مسئلہ بتائیں کہ میری ایک چچی ہے، اس کا ایک ایس پی یا ڈی ایس پی واقف ہے یا اس کا عزیز رشتہ دار ہے، جس کی وجہ سے وہ ہمیں بہت تنگ کرتی ہے، کبھی ہمیں گالیاں نکالتی ہے، اگر کبھی ہم پہ کوئی جھوٹے الزام لگا دیتی ہے اور کہتی ہے کہ میں ان کو کہہ دوں گی۔ وہ ڈی ایس پی یا ایس پی میرے ذہن میں اس وقت رینک یہی ہے، ڈی ایس پی یا ایس پی، تو وہ ان کو کہہ کے میں تمہیں اٹھوا دوں گی۔ تو وکیل صاحب فرمانے لگے کہ آپ وزیر اعظم نے ایک پورٹل بنایا ہے، آپ اس پہ فون کریں، آپ اس پہ بڑی جلدی ایکشن ہوتا ہے۔ آج کل کا دور ایسا نہیں ہے کہ آپ کی سنوائی نہ ہو، آپ تو ہر بندہ جواب دے ہے۔ اور پھر انہوں نے ایک بڑے تکبرانہ انداز میں کہا صرف اس ملک میں ایک ہی گنڈے ہیں، وہ وکیل ہیں۔ یا تکبرانہ انداز تھا یا ایک اب وکیل ہونے کا انہوں نے سمجھے کہ فائدہ لیا، بینیفٹ لیا، لیکن وہ ذاتی طور پر ایسے نہیں تھے، کیونکہ وہ سامان ایک مسجد کے لیے لینے آئے تھے، مسجد کمیٹی کے ممبر تھے، اس لیے میں پوری بات کھول کے بیان کر رہا ہوں۔ اب ان صاحب نے کہا کہ اس ملک میں گنڈے صرف ایک ہیں جو کسی قانون کے تحت نہیں آتے۔ میں ان کی طرف حیرانگی سے دیکھ رہا تھا، میں نے کہا سر آپ یہ کیا بات کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا ذاتی طور پہ میں سب کی بات نہیں کر رہا، بہت سے لوگ بہت اچھے ہیں، نمازی ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور تہجد گزار ہیں وکیل، لیکن زیادہ تر ایسے وکیل ہیں جو ہر قانون شکنی کو اپنا حق سمجھتے ہیں، کسی قانون کے اپنے آپ کو تابع نہیں سمجھتے، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو مرضی کر لیں، جس کو مرضی پھینٹی لگا دیں، ہمارا کچھ نہیں بگڑ سکتا۔ تو جناب وزیر اعظم، جناب چیف جسٹس اور قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی کے وہ ممبران جو قانون سازی میں شامل ہوتے ہیں، کیا یہ قانون کے اندر نہیں آتے؟ یہ کیا ماحول ہے کہ وکیل اپنے آپ کو قانون سے ابو سمجھتے ہیں اور اتنی بدتمیزیاں وہ ججز کے ساتھ کرتے ہیں، جہاں جاتے ہیں شاپس کیپر کو دھمکیاں دیتے ہیں کہ اگر تم نے مجھے چیز سستی نہ دی یا یہ ریٹ کم نہ کیا تو میں تمہارے خلاف کیس کر دوں گا۔
کیا قانون کے وہ رکھوالے جنہیں قانون کی حفاظت کرنی ہے، جنہوں نے حلف اٹھایا ہوتا ہے کہ ہم قانون سے باہر نہیں جائیں گے، وہ کیا کر رہے ہیں؟ ہمیں معاشرے میں یہ جو بگاڑ ہو رہا ہے اس کی ذمہ دار تو حکومت ہی ہے۔ تو میں حکومت سے عرض کرتا ہوں، بلکہ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ان کے لیے تو ڈبل سزا ہونی چاہیے۔ میں ان اسمبلی ممبران سے، قومی صوبائی سے، جو بھی وہ صوبے میں یا بلکہ قومی سطح پہ وہ ایک پیش کریں یہ قرارداد کہ وکیلوں کی سزائیں ڈبل ہونی چاہیے، کیونکہ جتنا قانون کو یہ سمجھتے ہیں، عام آدمی تو نہیں سمجھتا کہ احترام کرنا چاہیے اور ان کو قانون کے اندر لایا جائے، ورنہ معاشرہ ایک بگاڑ کا شکار ہو جائے گا۔ ہم جب اس وقت ہر کرپٹ کو پکڑ رہے ہیں، یہ بھی تو ایک کرپشن کی قسم ہے، آپ اس کو پہ سخت ایکشن لیجئے اور اس پہ باقاعدہ قانون سازی کیجئے، ان کے لائسنس مسوخ کیجئے، ان کو سزائیں دیجئے، ورنہ یہ تو معاشرے میں حالات برے ہو جائیں گے۔ میں ایک اور واقعہ بیان کر دیتا ہوں کہ ان وکیلوں کی پولیس پہ کیسی دہشت ہے۔ میرے ایک دوست، وکیلوں کے دفتر شام کو کھلتے ہیں لیٹ نائٹ 6-7 بجے کے بعد، تو وہ جب عدالتیں بند ہو جاتی ہیں تو وہ لوگ، یہ ہائی کورٹ، لاہور ہائی کورٹ کی بات کر رہا ہوں، اس کے ارد گرد بہت سی ایسی جگہ جہاں وکیلوں کے ہی آفیسز ہیں۔ تو میرا ایک دوست کسی وکیل کو ملنے کسی کام کے سلسلے میں گیا، تو انہوں نے آ کے جو مجھے بتایا وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ انہوں نے فرمایا وکیل آپس میں بیٹھے شغل فرما لیتے ہیں۔ شغل فرمانے سے تو سمجھ گئے ہیں کہ وکیلوں کا شغل کیا ہوتا ہے۔ آج کل اس کو شہد کی بوتل کا نام دیا گیا ہے۔ تو وہ جب ٹند ہو گئے تو ان کی آپس میں کسی بات پہ بحث شروع ہو گئی، وہ بات اتنی بڑی کہ حتی پائی تک آ گئی۔ ان میں سے ایک وکیل صاحب نے 15 پہ فون کر دیا، کیونکہ یہ علاقہ ایسا ہے، تو چند منٹوں میں پولیس کی گاڑی آ گئی جس میں ایک ڈی ایس پی یا انسپیکٹر رینک کا آدمی بھی بیٹھا تھا پولیس کے بندے۔ انہوں نے آگے پوچھا جی کیا بات ہے، انہوں نے دیکھا کہ وکیل آپس میں لڑ رہے ہیں، اور اس دوسرے وکیل صاحب نے کہا جی اس نے میرے ساتھ یہ زیادتی کی ہے اور اس کی ڈگی کھول کے دیکھے پوری شراب کی بوتلوں سے بھری ہوئی ہے۔ اب وہ ان کو تو فوری ایکشن لینا چاہیے تھا، لیکن انہوں نے کہا یار چھوڑو، یہ آپ کا معاملہ ہے بھائی، اب صلح کرو، آپ وکیل ہو، یہ وہ پولیس کی گاڑی واپس چلے گئی۔ اگر وہ عام آدمی ہوتے تو کیا ہوتا؟ ان کو باقاعدہ مارا جاتا، ان کو اٹھا کے پولیس کی گاڑی میں پھینکا جاتا۔ یہ کیسا قانون ہے؟ وزیر اعظم صاحب آپ تو کہتے ہیں قانون سب کے لیے ایک ہے، یا وکیلوں کے لیے قانون ایک نہیں ہے؟ تو چھوٹی سی گزارش ہے، یہ معاشرے میں بگاڑ کا ایک سبب بن رہے ہیں۔ میں وکیلوں کی بہت عزت کرتا ہوں، بس یہ وکیل قائد اعظم سے میرا پسندیدہ وکیل حضرت قائد اعظم محمد علی جناح ہیں، جنہوں نے میرے ملک کو بنایا، جنہوں نے وکیلوں کی ڈگنیٹی کو اس مقام پہ لگا دیا کہ بغیر جھوٹ بولے، بغیر جیلوں میں جائے، اتنے اعلیٰ کیس لڑے۔ میں اعتزاز احسن صاحب کا بہت فین ہوں، اس طرح اور بھی بہت سے وکیل ہیں جنہوں نے اس ملک میں بہت اعلیٰ روایت قائم کی، لیکن چند گندی بھیڑیں جو وکیلوں کا امیج خراب کر رہی ہیں، اس پہ ان کی بار کونسلز کو بھی خود ایکشن لینا چاہیے کہ بھائی یہ وکیلوں کا امیج خراب کر رہے ہیں۔ اور آخر میں پھر میں گزارش کروں گا اس پہ قانون سازی کی جائے، ان کو قانون کے اندر لایا جائے، جہاں ایک معاشرے میں بگاڑ پیدا نہ ہو، معاشرے کا ماحول بہتر ہے۔ اللہ حافظ۔